السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد سب سے پہلے جو خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں آئیں وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بعض مورخین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت سودا سے، لیکن بہرحال نکاح کے متعلق پہلے کس سے ہوا دونوں میں اس میں اختلاف ہے، لیکن دونوں میں پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئیں وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت سودا جو ہے یہ خاتون بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور کے جو 90 دادا ہے جناب لوئی بن غالب ان سے جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب اور ان کا نسب دونوں مل جاتا ہے، مکے کی تھی، اور یہ وہ خاتون ہے جو قدیم الاسلام ہے، یعنی کہ اولین دور میں ان کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے والد کے چچا زاد بھائی تھے جناب سکران، تو انہی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر ان کے شوہر جناب سکران نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ امہات المومنین میں یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اس ہجرت کا بھی ان کو شرف حاصل ہے، کیونکہ کم و بیش 86 مرد اور 17 عورتیں مکۃ المکرمہ میں جب کفار مکہ کا ظلم اور ان کا جبر بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو جو 86 مرد اور 17 عورتیں جنہوں نے ہجرت کی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت جعفر طیار بھی تھے، انہی میں حضرت سکران اور جناب سودا یہ میاں بیوی بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن ایک افواہ پھیل گئی حبشہ کے اندر کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں اتحاد کی فضا قائم ہو گئی ہے، تو جب وہاں سے یہ لوگ واپس آئے تو یہاں تو ظلم اور جبر اور بڑھ چکا تھا، تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے ہجرت کا، انشاءاللہ اس کو کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ واپس آئیں تو مکے کے حالات بڑے عجیب و غریب ہو چکے تھے۔ حضرت سودا نے 2 مختلف خواب دیکھ کر اپنے شوہر سے بیان کیا تھا۔ ایک خواب تو جناب سودا نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چلتے ہوئے تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی گردن کو چھوا یا آپ کی گردن پر اپنا مبارک پیر رکھا۔ یہ خواب دیکھ کر جناب سودا نے اپنے شوہر سکران سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا اگر یہ تم سچ کہہ رہی ہو، تمہارا خواب سچا ہے، تو میرا انتقال ہو جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے بعد تم سے نکاح کریں گے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ عام طور پر جو لوگ جتنے نیک ہوتے ہیں ان کے خواب کی تعبیر بھی اتنی ہی سچی ہوتی ہے، بیان کرنے والے کے مطابق اور دیکھنے والے کے مطابق۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھنے والی بھی صحابیہ تھی اور بیان کرنے والے صحابی تھے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ خواب دیکھو تو کسی نیک پرہیزگار متقی اور اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھو، کیونکہ اکثر خوابوں کی تعبیر بتانے والے پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر حضرت سودا نے دوسرا خواب دیکھا کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اچانک چاند ٹکڑے ہو کر ان کی گود میں گرتا ہے۔ جب یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر سے بیان کیا، کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو بہت جلد میرا انتقال ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تمہیں جانے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جناب سکران اس خواب کے فوراً بعد بیمار ہوئے اور چند ہی دنوں میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو عدت گزری، اور ادھر جو وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی خاتون ایسی نہ تھی جو آپ کی شہزادیوں کی پرورش کرتی، اس لیے کہ آپ کے گھر میں جو شہزادیاں اس وقت تھیں، 3 کا تو نکاح ہو چکا تھا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کم سن تھی، لیکن ان 3 میں بھی 2 کا طلاق ہو گیا تھا اور وہ واپس آ گئی تھیں، تو 3 بچیاں گھروں کے اندر تھی۔ تو اب ان تینوں کی پرورش کا اور ان پہ جو ہے وہ ان کی دلجوئی کا معاملہ بھی تھا۔ پھر تنہائی گھر کی، اور وہ بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جدائی، جس پورے سال کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا غم کا سال قرار دیا۔ مولا کائنات کے والد اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ان دونوں کا وصال ایک ہی سال میں ہوا، اور ان دونوں کے وصال کے سال کو حضور علیہ السلام نے غم کا سال قرار دیا۔ تو چونکہ ایسی مشفق و مہربان اہلیہ بھی دنیا سے چلی گئی، جس چچا کا سہارا قدم قدم پر تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کچھ غمگین سی افسردگی کی کیفیت تھی۔ ایسے میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جناب خولہ بنت حکیم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں آپ اکثر افسردہ رہتے ہیں، آپ نکاح فرما لیں۔ تو سرکار نے فرمایا کس سے؟ تو کہا کہ سودا سے۔ سرکار نے فرمایا کہ کون گفتگو کرے گا؟ تو کہا میں بات کرتی ہوں۔ جب یہ حضرت سودا کے پاس گئی، حالانکہ حضرت سودا کی عمر بھی اس وقت تقریباً 50 سال کی تھی، کیونکہ ان کی عمر بھی بڑی تھی، قد اونچا تھا، اور آپ کا جسم مبارک کافی فربا تھا، خوبصورت خاتون تھی۔ تو حضرت سودا کے پاس جب جناب خولہ گئی تو انہوں نے عرضی کی، وہ خوش ہو گئی، کہا کہ سرکار کی بات ہے، چونکہ حضور کا کلمہ پڑھتی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، قدیم الاسلام تھی، تو جب یہ بات آئی تو کہا کہ حضور کے لیے کون انکار کرے گا، البتہ میرے والد سے پوچھ لیں۔ تو جب ان کے والد سے پوچھنے کے لیے جناب خولہ گئی تو ان کے والد نے کہا وہ تو بڑے آدمی ہیں، ان سے پہلے پوچھیں کہ کیا وہ اس کے لیے راضی ہیں۔ جب بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے راضی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، اس طرح سے کہ ان کے والد نے کہا کہ محمد عربی کو بلا لاؤ، اور جو ہے وہ 400 مسکال چاندی کے مہر پر جو ہے وہ ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا آپ کے وصال کے بعد اختلاف روایات۔ پھر اس کے بعد چونکہ جناب سودا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آپ آ گئیں تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی شہزادیاں تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بچیاں، سب ان کی اولادیں، سب کی پرورش اور سب کی
خدمت کرنے کا شرف جناب سودا کو حاصل ہے۔ اس سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہاں پتہ چلتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے یتیم شہزادیوں کی پرورش جس محبت کے ساتھ کی ہے کہ ماں کا احساس بھی نہیں ہونے دیا اور بہت پیار دیا، بڑی محبت دی، تو جناب سودا کا یہ حصہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ بہت خیال فرماتی تھی، کیونکہ ماں خدیجہ کے بعد حضور افسردہ رہنے لگے تھے، تو یہ کوشش کرتی تھی حضور علیہ السلام کو ہنسانے کی۔ ان کی طبیعت کے اندر بڑی ظرافت تھی، یہ عمر بڑی ہونے کے بعد سنجیدگی متانت کے باوجود بھی ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو ہنسائے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی کرتی تھی حضور کی خوشی کے لیے کہ ان کے اپنے جو چلنے کا انداز تھا وہ چلنے کا انداز بدل کر دوسرے انداز میں چلتی تھی، حضور یہ انداز دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے۔ کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے حضور ہی کی زندگی کے ایسے واقعات اس انداز سے بیان کرتی کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عورتوں کو جو ہے یہ بہت بڑا سبق ہے یہاں، کہ شوہر کی خوشی کی خاطر ایک خاتون، حالانکہ تمام ازواج مطہرات میں یہ وصف مجھے صرف میرے اپنے ٹوٹے پھوٹے معلومات، میری ٹوٹی پھوٹی معلومات کے مطابق میں جناب سودا میں یہ بات دیکھتا ہوں صرف کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ہنسانے کے لیے کبھی چلنے کا انداز تبدیل فرمایا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں سے ایسے پہلو نکالیں کہ حضور مسکرا دے۔ جیسے ایک رات حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اور آقا علیہ السلام کی عادت تھی کہ بہت طویل آپ رکوع اور سجدے کرتے تھے، اور رکوع اتنا طویل ہوا کہ جب صبح ہوئی اور تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو رکوع اتنا لمبا کر دیا، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے، یعنی میری ناک سے خون نہ نکل آئے، تب میں اپنی ناک پکڑ کر کے سہلاتی رہی۔ یہ جملہ اپنی اس انداز سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اس سے بہت محظوظ ہوئے اور آپ مسکرا پڑے۔ بلکہ آپ کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ اور بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تھی، ملاقات کے لیے، چونکہ باری باری کے دن ہوتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری تھی، اور ام المومنین خود اس کو روایت فرماتی ہے عائشہ صدیقہ کہ اس دن میں نے حریرہ بنایا تھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ یہ حلوے کی پتلی شکل کو حریرہ کہتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے حریرہ بنایا تھا، وہ آئیں اور آ کر جب بیٹھ گئی تو ہم دونوں کے درمیان حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک پیر کا حصہ ایک طرف میری طرف تھا اور ایک پیر کا حصہ دوسری ان کی طرف تھا۔ تو جب حریرہ تیار ہو گیا تو میں نے سودا سے کہا کہ لو کھاؤ آپ بھی۔ انہوں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ کھا لو، تو انہوں نے پھر انکار کیا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں کھاؤ گی تو تمہارے منہ پہ مل دوں گی، تو کہا کہ مل دو۔ تو میں نے تھوڑا سا حریرہ لے کر ان کے منہ پہ مل دیا۔ جب میں نے ان کے منہ پہ مل دیا تو چونکہ آپ فربا جسم تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سودا اب ایک کام کرو، بدلہ لے لو، تم بھی ان کے منہ پر وہ مل دو۔ اور چونکہ یہ فرما جسم ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو وہ سبقت نہیں کر سکتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں روک دیا، اور پھر تھوڑا سا حریرہ لے کر کے حضرت سودا نے بھی جو ہے وہ ان کے منہ پہ مل دیا۔ حضور علیہ السلام اس سے اتنا محظوظ ہوئے اور اس شان سے حضور مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، بہت حضور اس سے محظوظ ہوئے۔ تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف یہ ہے کہ آپ حضور کو ہنسانے کی بڑی کوشش فرماتی تھی، اور آپ کے دل کے اندر عورت ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت کے لیے، خاص طور پہ اپنی سوکنوں کے لیے حسد نہیں دیکھا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں نے ایک ہی عورت ایسی دیکھی ہے جس کا دل حسد سے پاک ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں تمنا کرتی تھی کہ کاش کہ سودا کے قالب میں، سودا کے جسم میں میری روح ڈالی ہوتی، کاش ایسا ہوتا کہ روح میری ہوتی اور جسم ان کا، تو میری روح ان کے جسم میں ڈالی جاتی۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چونکہ بڑی تھی اور ان کی عمر چھوٹی تھی اماں عائشہ صدیقہ کی، تو اکثر یہ حضرت سودا ان کی تربیت بھی فرماتی تھی۔
بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سونکنیں آپس میں لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو مس گائیڈ کرتی ہیں، مس مائنڈ کرتی ہے، لیکن یہ حضرت سودا کا خاص وصف ہے، اللہ ان پر رحمتیں فرمائیں۔ یہ بہت یعنی کہ ایک عورتوں کے لیے بڑی اعلیٰ بات ہے اور بہت تربیت کی اور بڑی عبرت کی بات ہے کہ یہ ان کی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہیں، ان کو مشورے دیتی تھی، ان کی تربیت فرماتی تھی، ان کو گائیڈ کرتی تھی، بلکہ ان کو ایک بار ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری عمر زیادہ ہیں اور ان کی عمر کم ہے، یہ جوانی میں ہے اور میں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ جوانی میں تو ان کو ایسا خوف ہوا، ان کو خوف لگا کہ کہیں حضور مجھے طلاق نہ دے دیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ آقا کریم کی شہزادیوں کی جس نے پرورش کی، اتنی قربانیاں دیں، اور حضور علیہ السلام بھی ان کو بہت چاہتے تھے، تو حضور ان کو کیوں طلاق دیتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک اچھے سوچ کے عام انسان سے بھی یہ توقع عام طور پہ نہیں کی جا سکتی، چہ جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لکھنے والوں کو بھی یہاں مغالطہ لگا ہے کہ یہ آپ کا خیال تھا، ام المومنین حضرت سودا کا خیال تھا کہ کہیں میرے بڑھاپے کی وجہ سے حضور علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہی کی زوجیت میں دنیا سے جاؤں تاکہ قیامت کے دن اور جنت میں بھی آپ کی ازواج میں میرا نام رہے۔ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے شوہر کی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ عام طور پہ جو شوہر کے معاملات ہوتے ہیں مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، میں اپنی باری عائشہ کو سونپتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، لیکن چند دنوں کے بعد سرکار نے فرمایا کہ نہیں تم اپنی باری واپس لے لو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا خیال نہ تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ کے اس شبے کی بنیاد پر بعض مورخین نے مغالطے کی بنیاد پہ لکھ دیا کہ حضور ان کو طلاق دینا چاہتے تھے، اور مستشرقین نے اس پہ حوا بنایا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کہ ان کا اپنا ایک خیال تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے۔ جن کو دیکھنا ہے وہ شروحات اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فیاض تھی، سخاوت بڑی تھی آپ کے اندر۔ آپ کا حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخراجات ملتے تھے اس کے باوجود بھی طائف سے جو چمڑے وغیرہ آتے تھے یہ اس کی دباغت کرتی تھی، گھریلو کام کاج یعنی گھر میں بیٹھ کر کے وہ سب وہ اپنے ہنر کے مطابق کرتی تھی، اور اس سے جتنا کما لیتی تھی وہ سب غریبوں میں تقسیم فرما دیتی تھی، مسکینوں میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں تھیلی بھر کر ان کو درہم بھیجے، تو غلام نے آ کر کہا کہ یہ آپ کے لیے بھیجا۔ فاروق اعظم نے تو کہا کیا ہے اس میں؟ کہا درہم ہے، تو کہا تھیلی میں تو کھجوریں دی جاتی ہے، درہم بھی جو ہے وہ تھیلیوں میں آنے لگے آج کل، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی تو آپ کو تعجب ہوئی نا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ درہم ہے، تو اسی دن جو ہے وہ آپ نے مدینہ منورہ کے غریبوں میں اس کو جو ہے وہ تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے جو ہے وہ کوئی حج نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج سے فرما دیا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، اور قرآن کی بھی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سورۃ الاحزاب کے اندر، تو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے۔ تو ان دو ازواج مطہرات نے اس پر اتنا سختی سے عمل کیا، حضرت زینب اور حضرت سودا نے، کہ یہ پھر کبھی اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی۔ دوسری ازواج مطہرات حج اور عمرہ کے لیے جاتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ گھر میں رہنے کا مطلب حضور کا یہ نہیں تھا کہ گھر سے ہی نہ نکلنا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے نکل سکتی ہیں، یہ اجازت تھی۔ لیکن حضرت ام المومنین حضرت سودا کے پاس مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ ایک کام کریں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلنا ہے تاکہ آپ کی برکت ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ میں حج بھی کر چکی ہوں اور میں عمرہ بھی کر چکی ہوں، اور اللہ کے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ گھر میں رہنا
اس لیے اب نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم گھر ہی میں رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسی گھر میں رہیں کہ ان کا جنازہ ہی پھر نکالا گیا۔ اور 22 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ حضرت فاروق اعظم کا جب وہ برا لگ گیا تھا، اسی پر آیت حجاب نازل ہوئی تھی۔ پردے کی آیت جو قرآن میں آئی ہے اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سودا کا قد اونچا تھا، اور جو ہے وہ جسم کے اعتبار سے بھی چونکہ جسم آپ کا مضبوط تھا، تو عام طور پر جو آپ کو جن لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا تھا تو وہ پہچان جاتے تھے آپ کو دیکھ کر کے۔ تو آپ ایک مرتبہ اس وقت گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا، تو عورتیں جنگلوں میں اور کھلے میدانوں میں جو ہے وہ جاتی تھی حاجت کی خاطر، مرد بھی جاتے تھے، اور کسی درخت کی اوٹ میں، کسی دیوار کی اوٹ میں یا پتھروں کو لگا کر پردہ کر کے پھر جو ہے وہ حاجت سے فارغ ہوتے تھے۔ تو ام المومنین جب رفع حاجت سے واپس آ رہی تھی تو فاروق اعظم نے ان کو دیکھ کے کہا کہ آپ سودا ہیں نا، میں نے آپ کو پہچان لیا، یعنی ان کو صرف ان کے قد کی لمبائی سے اور جسم کے اعتبار سے۔ تو یہ جملہ آپ کو بہت لگ گیا کہ میں پہچانی گئی، اور انہوں نے حضور سے آ کر کے عرض کیا، اور پھر اس پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر ازواج مطہرات پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کی ازواج میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ تو سرکار فرماتے تھے جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ تو ساری ازواج ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کے ناپتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، تو ہمیشہ حضرت سودا کا ہاتھ ہی لمبا نکلتا تھا، تو وہ سمجھتی تھی کہ پہلے میرا وصال ہوگا، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت زینب کا وصال پہلے ہوا، تو ازواج مطہرات کو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں ہاتھ سے لمبا ہونے سے مراد یہ طول کے اعتبار سے لمبا نہیں ہے بلکہ سخاوت کے اعتبار سے لمبا ہے۔ تو اس لیے جو سب سے زیادہ سخی تھی، حالانکہ یہ بھی بڑی سخی تھی، لیکن ان سے زیادہ سخی سیدہ زینب ام المومنین تھی۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ام المومنین کے جو پہلے جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا یعنی جناب سکران، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ بڑے بھی ہوئے، اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کی شہادت ہوئی، اور سیدنا فاروق اعظم ہی کے دور خلافت میں 22 ہجری میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ جب حضرت سودا کا وصال ہوا تو فاروق اعظم کو پھر یہ خیال رہا کہ چونکہ آپ کا قد اونچا ہے اور جو بھی آپ نے سنا ہے، تو جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی کی نظر آپ کے جو ہے وہ وجود ناس پہ نہ پڑے۔ تو جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کا جنازہ سیدہ فاطمہ کے لیے تیار کیا تھا، ایسے ہی جنازہ حضرت سودا کے لیے بھی تیار کیا، ڈولی بنائی تاکہ جو ہے وہ جسم اقدس پر لوگوں کی نظر نہ پڑے، ورنہ مدینہ منورہ میں وہ رواج تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ میت پر چادر ڈال دی جاتی تھی اور پھر وہ چادر سے جسم کی حیت نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اسماء بنت امیس نے جو ہے وہ حبشہ میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں میت جاتی ہے تو جسم نظر نہیں آتا ہے بلکہ ڈولی بنی ہوئی ہوتی، تو ویسی ڈولی سیدہ فاطمہ کے لیے بھی انہوں نے بنائی تھی، اور جناب اسماء نے ویسی ڈولی حضرت سودا کے لیے بھی بنائی۔ تو جب وہ جنازے میں ان کو رکھا گیا اور جنازہ نکالا گیا تو فاروق اعظم نے دیکھ کر کہ یہ کس نے بنایا، تو کہا اسماء نے بنایا۔ تو آپ نے دعا دی تھی کہ اسماء، تم نے سیدہ سودا کے پردے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری ستر پوشی کا انتظام فرمائے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 5 حدیثیں روایت فرمائی ہے اپنی پوری زندگی کے اندر، جس میں سے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور باقی کے 4 دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ اور ہم سب کی امی جان ام المومنین
حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ مختصر سے واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تمام امہات المومنین کی خیرات نصیب فرمائے۔ بڑی شان والی یہ خواتین ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ہماری مائیں ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہے، اس کی شان اور اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں حضور رہے، جن کے ساتھ بیٹھے، جن کے بستروں پر حضور نے قدم رنجہ فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی رازدار رہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کی زندگی کے گوشے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی بات اس وقت آتی ہوگی کہ اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں اور آپ امہات المومنین کا درس لے کر کے بیٹھ گئے۔ یاد رکھیے کہ ان حالات پر ہم پہلے تقریریں کر چکے ہیں اور ان عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب چونکہ ایک ہی عنوان کو تو بار بار ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے نا، تو پھر یہ معلوماتی عنوانات جو امہات المومنین کے حوالے سے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید قریب ہو سکیں اور ان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ام المومنین حضرت سودا کا بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ ہوگا، انہوں نے پہلی مرتبہ حضرت سودا کا نام سنا ہوگا، ان کی زندگی کے کچھ گوشے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی برکتوں سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ شان والی ہستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو تمام مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے اور نجات عطا فرمائیں، اور بالخصوص جو وبا اس وقت کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر مالیگاؤں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہر سرخ و سفید و سیاہ جتنے بھی اللہ کے جو بھی بندے ہیں روئے زمین پر، اللہ تعالیٰ انس، جانور، جن سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔